کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ گھر میں صرف ایک دیگچی کھانا بنتا ہے، سب ایک ہی کھانا کھاتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہی کھانا کھانے کے بعد آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کھانے کے بعد میرا پیٹ پھول جاتا ہے؟ ایک ہی ہانڈی بنتی ہے، سب لوگ وہی کھانا کھاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ وہی کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں میرا پیٹ پھول جاتا ہے، گیس بن جاتی ہے اور جسم بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کھانا ایک ہی تھا تو مسئلہ صرف آپ کے پیٹ میں ہی کیوں ہوا؟ اگر آپ کے ساتھ بھی کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کمنٹس میں صرف ہاں لکھتے ہیں۔ آج میں بہت آسان الفاظ میں وضاحت کروں گا کہ پیٹ پھولنے کی اصل وجہ اکثر وہ کھانا نہیں ہوتا جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا نظام ہاضمہ کتنی اچھی طرح کام کرتا ہے۔ ہاضمہ یعنی معدے کا تیزاب، سٹمک ایسڈ، بائل، انزائمز، چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائن، بڑی آنت لارج انٹسٹائن اور گٹ مائکروبز یعنی پیٹ میں رہنے والے جراثیم۔ دیکھیں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے معدے کا تیزاب اپنا کام کرتا ہے۔ یہ تیزاب پروٹین کو توڑنے میں مدد دیتا ہے، کھانے میں موجود جراثیم کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم کو یہ سگنل دیتا ہے کہ ہاضمہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اگر معدے کا تیزاب کم ہو تو کھانا صحیح طرح ٹوٹ نہیں پاتا، پھر یہ آدھا ہضم شدہ کھانا چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے جہاں پورے نظام پر اضافی دباؤ پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو صحت مند کھانا کھاتا ہوں پھر بھی میرا پیٹ پھول جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسڈ ریفلکس کا مطلب معدے میں تیزاب زیادہ ہونا ہے، لیکن بعض اوقات معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ تیزاب کم ہوتا ہے، معدے کا والو صحیح طرح بند نہیں ہوتا اور تھوڑا سا تیزاب اوپر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینے میں جلن، کھٹی ڈکاریں یا بدہضمی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری اہم چیز بائل ہے۔ بائل جگر بناتا ہے اور پتہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ بائل چکنائی کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر بائل کا بہاؤ درست نہ ہو تو تلی ہوئی، چکنائی والی یا بھاری غذا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے۔ دائیں طرف بھاری پن محسوس ہوتا ہے، متلی آتی ہے یا زیادہ ڈکاریں آتی ہیں۔ تیسری چیز لبلبے کے آئنزائمز ہیں۔ یہ آئنزائمز پروٹین، چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑتے ہیں۔ اگر یہ آئنزائمز کم ہوں تو کھانا اندر تو چلا جاتا ہے لیکن صحیح طرح ہضم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گیس، بھاری پن اور بعض اوقات دست بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں چھوٹی آنت کی طرف۔ چھوٹی آنت ہاضمے کا سب سے اہم حصہ ہے، لیکن اگر وہ بیکٹیریا جو عام طور پر بڑی آنت میں ہونے چاہیے چھوٹی آنت میں زیادہ ہو جائیں تو وہاں فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی خمیر اٹھنے لگتا ہے، جسے SIBO کہا جاتا ہے۔ تخمیر کے بارے میں آسان الفاظ میں سوچیں، یہ آٹے کے پھولنے جیسا ہے جہاں اس کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مریض کہتے ہیں ڈاکٹر جب بھی میں سلاد کھاتا ہوں تو میرا پیٹ اور زیادہ پھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کچی سبزیاں اور فائبر انہی بیکٹیریا کے لیے غذا بن جاتے ہیں اور وہ زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں۔ اگر اب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کچی سبزیاں، دال، دودھ یا روٹی کھانے کے بعد پیٹ پھولتا ہے یا گیس بنتی ہے، تو کمنٹس میں یس ضرور لکھیں۔ کبھی کبھی مسئلہ قبض کا بھی ہوتا ہے۔ جب پاخانہ وقت پر جسم سے خارج نہیں ہوتا تو گیس بنتی ہے، پیٹ بھاری محسوس ہوتا ہے اور دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ روزانہ واش روم نہیں جاتے اور اسے معمول کی بات سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو 2 سے 3 دن تک پاخانہ نہ آئے یا پاخانہ سخت ہو تو یہ سست ہاضمے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کھانا آرام سے کھائیں۔ جلدی کھانا، موبائل دیکھتے ہوئے کھانا یا ضرورت سے زیادہ کھانا ہاضمے کو سست کر دیتا ہے۔ دوسرا، چند دن کے لیے کچی سلاد کی بجائے پکی ہوئی سبزیاں استعمال کریں۔ تیسرا، کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ ہلکی چہل قدمی کریں۔ چوتھا، اپنی ٹریگر فوڈز کی ایک فہرست بنائیں، مثلاً دال، دودھ، روٹی، چاول، سلاد یا تلی ہوئی چیزیں جو بھی آپ کے لیے پیٹ پھولنے یا گیس کا باعث بنتی ہوں انہیں نوٹ کریں۔ اور سب سے اہم بات، اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی ایسڈ ادویات کا کردار۔
इन अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और कभी भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें। जो दवा एक शख्स के लिए फ़ायदेमंद होती है वो दूसरे शख्स का मसला मज़ीद बढ़ा सकती है। अगर मसला बार बार हो रहा है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से चंद सादा टेस्ट ज़रूर करवाएं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड, स्टूल टेस्ट, एच पाइलोरी टेस्ट और SIBO ब्रीथ टेस्ट। याद रखें, अगर आपके जिस्म का अंदरूनी माहौल दुरुस्त नहीं होगा तो बाकी हर चीज मुतासिर होगी। इसे एक मछली के टैंक की मिसाल से समझें। अगर टैंक का पानी गंदा हो तो मछली बीमार हो जाती है। आप इसे बेहतरीन खुराक भी दे दें और हर अलामत का इलाज भी कर लें, लेकिन जब तक पानी साफ नहीं होगा वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म भी कुछ अहम सिग्नल्स पर चलता है, जैसे इंसुलिन, कोर्टिसोल, सोजिश, नींद का मेयार और गट फंक्शन। इनमें से हर एक चीज इस बात पर असरअंदाज होती है कि आप खुद को कैसा महसूस करते हैं। लेकिन जब तक आप इस खराब सिग्नल को दुरुस्त नहीं करेंगे, बाकी चीजें भी रुकी रहेंगी। यकीनन अपना सवाल कमेंट्स में लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं अक्सर आपके सवालात को अपनी आने वाली वीडियोस में शामिल करता हूं। ये वीडियो अपने ख़ानदान और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मालूमात का एक छोटा सा हिस्सा किसी को सेहत के बड़े मसले से बचा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।